अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। जन्नत का सफ़र एक मोमिन की आखिरी सांस से अल्लाह के दीदार तक का हैरत अंगेज सफ़र। दुनिया की ज़िंदगी और नेक नौजवान। कहानी एक नेक नौजवान अहमद से शुरू होती है, जो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारता है। वो नमाज पढ़ता है, वालिदैन की खिदमत करता है, गरीबों की मदद करता है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करता है। दुनिया में इसे आजमाइश भी आती है, लेकिन वो सब्र करता है। आखिरी वक्त का आगाज़। कई साल बाद अहमद बूढ़ा हो जाता है। एक रात उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। घर वाले उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। इसी दौरान रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं और उसकी पाक रूह को मोहब्बत से अपने साथ ले जाते हैं। कब्र की पहली रात। अहमद खुद को कब्र में पाता है। मुनकर नकीर सवाल करते हैं। अल्लाह के फजल से वो सही जवाब देता है। कब्र कशादा हो जाती है और जन्नत की एक खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है। क़यामत का दिन सदियों बाद सूर फूंका जाता है। अहमद कब्र से उठता है। मैदान हशर में लाखों करोड़ों इंसान जमा है। हर शख्स अपने अमाल की फ़िक्र में है। अमाल का हिसाब। अहमद के अमाल पेश किए जाते हैं। उसकी नेकियां और गुनाह तोले जाते हैं। अल्लाह की रहमत उस पर गालिब आती है और उसे कामयाब करार दिया जाता है। अहमद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर पहुँचने की शहादत मिलती है। वो वहाँ से पानी पीता है, जिसके बाद उसे कभी प्यास नहीं लगती। पुल सरात। सबसे सनसनीखेज मरला। जहन्नम के ऊपर पुल सरात कायम है। लोग अपने अमाल के मुताबिक गुज़रते हैं। अहमद खौफ के बावजूद अल्लाह का नाम लेता हुआ पुल अबूर कर लेता है। जन्नत के दरवाज़े। दूर से जन्नत के 8 अजीम दरवाज़े नज़र आते हैं। फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं और सलाम पेश करते हैं। जन्नत के दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत की सैर। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। सोने और चांदी के महलात, दूध, शहद और पाकीज़ा मशरूबात की नहरें, सरसब्ज़ बागात, मोतियों के खैमे, हमेशा रहने वाली खुशियाँ, नेक दोस्तों और ख़ानदान वालों से मुलाकात। जन्नत के दर्जात। अहमद जन्नत के मुख्तलिफ़ दर्जात देखता है। इसे बताया जाता है कि हर नेकी ने उसके मकाम को बुलंद किया है। अंबिया और सालिहीन से मुलाकात। अहमद को अंबियाए इकराम अलैहिस्सलाम, शुहदा और नेक लोगों से मुलाकात का शर्फ हासिल होता है। वो उनकी गुफ्तगू सुनता है और उनकी अज़मत देखता है। सबसे अजीम नेमत। इस कहानी के आखिरी और जज्बाती हिस्से में ऐलान होता है कि जन्नत वाले अपने रब के दीदार के लिए जमा हो। तमाम जन्नती बेहद खुश होते हैं। अल्लाह का दीदार। जन्नती अपने रब का दीदार करते हैं। इस खुशी के सामने जन्नत की तमाम नेमतें छोटी महसूस होती हैं। अहमद सजदाए शुक्र में गिर जाता है और कहता है, ए अल्लाह, तूने अपना वादा सच्चा कर दिखाया।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, जन्नत का सफ़र। अहमद मरकज़ी किरदार। उम्र 25 साल से आगाज़, फिर बुढ़ापा। शख्सियत नेक, नर्म दिल, सच्चा मुसलमान। आदत नमाज, कुरान की तलावत, वालिदैन की खिदमत, सदका। मकसद अल्लाह की रज़ा और जन्नत का असूल। कहानी का ज़्यादातर हिस्सा इसी के सफ़र पर मबनी होगा। अहमद की वालदा मोहब्बत करने वाली और दयानतदार खातून, बचपन से अहमद को दीन की तालीम देती हैं। उनकी दुआएं अहमद की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। अहमद के वालिद मेहनती और नेक इंसान अहमद को ईमानदारी और अच्छे इखलाक सिखाते हैं। दुनियावी कामयाबी से ज़्यादा आखिरत की कामयाबी पर ज़ोर देते हैं। शेख अब्दुल्ला उस्ताद एक आलिम दीन, अहमद के रूहानी रहनुमा, कुरान और हदीस और आखिरत की तैयारी के बारे में नसीहत करते हैं। कई अहम मोड़ पर अहमद की रहनुमाई करते हैं। दोस्त बलाल अहमद का करीबी दोस्त बाज़ औक़ात कमज़ोर पड़ता है, लेकिन अहमद इसे नेकी की तरफ बुलाता है। दोस्ती और इखलास की मिसाल। फरिश्ता मौत वक़ार और अज़मत वाला किरदार अहमद की रूह कब्ज़ करने आता है। नेक बंदे के साथ नरमी और रहमत का मुआमला करता है। रहमत के फरिश्ते नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी देते हैं। कब्र और आखिरत के मुख्तलिफ मराहिल में अहमद का इस्तकबाल करते हैं। मनकर नकीर कब्र के सवालात करने वाले फरिश्ते अहमद की ईमान का इम्तिहान लेते हैं। एक गुनहगार शख्स सानवी किरदार मैदान हशर में अहमद इसे देखता है। उसके हालात से नेकी और बुराई का फ़र्क वाज़िह होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो आसमानों और ज़मीन का खालिक, तमाम जहानों का मालिक, रहमान और रहीम है। वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है, और इसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। हम उसकी हम्द व सना बयान करते हैं, इसी से मदद मांगते हैं, इसी से बख्शिश तलब करते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। दरूद व सलाम हो हमारे आका, हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें हक़ का रास्ता दिखाया, ईमान की रोशनी अता की और जन्नत तक पहुँचने का रास्ता वाज़िह फरमाया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आज की ये दास्तान किसी बादशाह की सल्तनत की कहानी नहीं, किसी ख़जाने की तलाश का किस्सा नहीं, और ना ही किसी ख़याली दुनिया की दास्तान है। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो इस दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान का मुक़द्दर है। एक ऐसा सफ़र जिससे कोई बच नहीं सकता। एक ऐसा सफ़र जिसकी शुरुआत दुनिया से होती है, लेकिन इसकी मंज़िल हमेशा की ज़िंदगी है। सोचिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दुनिया में हम कितने सफ़र करते हैं। कोई तालीम हासिल करने के लिए सफ़र करता है, कोई रोज़गार के लिए, कोई तजारत के लिए, कोई साहत के लिए, कोई अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। हम सफ़र की तैयारी करते हैं, सामान बांधते हैं, रास्ते का नक्शा देखते हैं, मंजिल का इंतखाब करते हैं और फिर रवाना हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस सफ़र के बारे में सोचा है जो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम सफ़र है? वो सफ़र जो हमारी आखिरी सांस से शुरू होगा, वो सफ़र जिसके बाद दुनिया के तमाम रास्ते ख़त्म हो जाएंगे, वो सफ़र जिसके बाद या तो हमेशा की कामयाबी होगी या हमेशा की हसरत।
قرآن مجید بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا چند دنوں کا قیام ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانے کی مانند ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آج اگر انسان دنیا کے بڑے بڑے محلات دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اگر اونچی عمارتیں اور جدید شہر اسے متاثر کرتے ہیں، اگر خوبصورت باغات اور سمندر اس کے دل کو خوش کر دیتے ہیں، تو ذرا تصور کیجئے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس جنت کا جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ جنت جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ ذرا تصور کیجئے اگر دنیا کا ایک چھوٹا سا باغ ہمیں خوش کر سکتا ہے تو جنت کے باغات کیسے ہوں گے؟ اگر دنیا کی ایک خوبصورت صبح ہمیں سکون دے سکتی ہے تو جنت کی صبح کیسی ہوگی؟ اگر دنیا کا ایک لمحہ خوشی کا ہمارے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے تو جنت کی ابدی خوشی کیسی ہوگی؟ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جنت صرف ایک جگہ کا نام نہیں، جنت صرف باغات، نہروں اور محلات کا نام نہیں، جنت دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے۔ جنت اس لمحے کا نام ہے جب بندہ اپنے رب سے راضی اور رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جنت اس کامیابی کا نام ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، جنت اس خوشی کا نام ہے جس کے بعد کوئی غم نہیں، جنت اس زندگی کا نام ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں، لیکن جنت کا سفر آسان نہیں، اس سفر کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جیسے دنیا کے کسی سفر کے لیے زیادہ راہ درکار ہوتا ہے، ویسے ہی جنت کے سفر کے لیے بھی سامان چاہیے، اور اس سفر کا سامان سونا چاندی نہیں، اس سفر کا سامان ایمان ہے، تقویٰ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، والدین کی خدمت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ آج جب ہم اس داستان کا آغاز کر رہے ہیں تو خود کو اس منظر میں محسوس کیجئے، تصور کیجئے کہ دنیا کی زندگی اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، شام کی خاموشی پھیل رہی ہے، ایک مومن بندہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کے چہرے پر زندگی کے تجربات کے آثار نمایاں ہیں۔ کبھی وہ بچہ تھا، پھر جوان ہوا، اور پھر عمر کے مختلف مراحل سے گزرا، کبھی ہنسا، کبھی رویا، کبھی کامیاب ہوا، کبھی ناکام ہوا، کبھی صحت مند رہا، کبھی بیماریوں کا سامنا کیا، کبھی لوگوں نے اس کی تعریف کی، کبھی لوگوں نے اسے تکلیف دی، لیکن اب یہ سب ماضی بن چکا ہے، اب صرف ایک حقیقت باقی ہے، اور وہ ہے اپنے رب سے ملاقات۔ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے، گھر والے اس کے ارد گرد موجود ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی بے بسی سے اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اچانک اس مومن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر آتا ہے جو وہاں موجود کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، نور کی کرنیں
زمین کی طرف اترتی ہیں۔ رحمت کے فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہیں۔ ان کے لباس جنت کے ریشم سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن موجود ہے۔ پورا ماحول مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر جاتا ہے۔ فرشتے ادب اور محبت کے ساتھ اس مومن کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایک آواز گونجتی ہے، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی مغفرت، رحمت اور رضامندی کی طرف نکل آ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے جنت کا سفر۔ یہ وہ سفر ہے جس کی داستان ہم آج سنیں گے۔ قبر سے لے کر قیامت تک، میدان حشر سے لے کر پل صراط تک، پل صراط سے لے کر جنت کے دروازوں تک، اور جنت کے دروازوں سے لے کر اللہ تعالیٰ کے دیدار تک۔ تو آئیے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، دل و دماغ کو دنیا کی مصروفیات سے ہٹا کر ایمان کی روشنی میں اس عظیم ترین سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جنت کا سفر۔ انسان کی تخلیق کا مقصد دنیا ایک عارضی امتحان گاہ ہے۔ نیک اور بد اعمال کا فرق، موت کی حقیقت، مومن کی آخری گھڑی، فرشتوں کا نزول، روح کا جسم سے نکلنا، قبر میں پہلا سوال، منکر نکیر کی آمد، قبر کا آرام یا عذاب، عالم برزخ کی زندگی، قیامت کی پہلی نشانیوں کا ذکر، سور کا پھونکا جانا، تمام انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا، میدان حشر میں جمع ہونا، سورج کا قریب آ جانا، اعمال نامے تقسیم ہونا، میزان اعمال کا قائم ہونا، نیک اعمال کا وزن، اللہ کی رحمت اور مغفرت، حوض کوثر پر حاضری، شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پل صراط کا مرحلہ، جنت کی طرف بڑھتے قدم، جنت کے دروازوں کا کھلنا، فرشتوں کا استقبال، جنت کے باغات، نہریں اور محلات، اہل جنت کی دائمی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان، اہل جنت کا اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہونا۔ جب مومن جنت کے قریب پہنچے گا تو اسے ایسی خوبصورتی نظر آئے گی جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں۔ ہر طرف نور، سکون اور رحمت ہوگی۔ جنت کی خوشبو، احادیث میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا سکے گی۔ یہ خوشبو دنیا کی ہر خوشبو سے بہتر ہوگی۔ جنت کے درخت اتنے عظیم ہوں گے کہ ایک سوار برسوں تک ان کے سائے میں سفر کرتا رہے تو بھی سایہ ختم نہ ہو۔ جنت کی نہریں، جنت میں پانی، دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات کی نہریں بہتی ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ جنت کے محلات، سونا، چاندی، موتی اور یاقوت سے بنے محلات اہل جنت کے لیے تیار ہوں گے۔ ہر محل کی خوبصورتی دوسرے سے منفرد ہوگی۔ جنت میں کوئی بیماری نہیں۔ اہل جنت نہ بیمار ہوں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ کمزور ہوں گے اور نہ ہی کسی قسم کی جسمانی تکلیف محسوس کریں گے۔ جنت میں رنج و غم کا خاتمہ، وہاں نہ حسد ہوگا، نہ نفرت، نہ جدائی کا خوف اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ دل مکمل سکون میں ہوں گے۔ جنت میں ملاقاتیں، اہل جنت اپنے نیک والدین، اولاد، دوستوں اور عزیزوں سے ملاقات کریں گے اور گزشتہ زندگی کی یادیں تازہ کریں گے۔ جنت کی دائمی زندگی، جنت
جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ ایک اعلان ہوگا کہ اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ کی رضا جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ جب اللہ اپنے بندوں سے راضی ہونے کا اعلان فرمائے گا تو اہل جنت کی خوشی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ جنت کی سب سے کم درجے کی نعمت بھی دنیا سے کہیں زیادہ عظیم ہوگی۔ احادیث کے مطابق جنت کے سب سے آخری اور کم درجے کے جنتی کو بھی دنیا اور اس جیسی کئی دنیاؤں کے برابر نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کے بلند درجات رکھنے والوں کی شان و عظمت کتنی حیرت انگیز ہوگی۔ یہ نقطہ آپ کی ڈاکومنٹری میں ایک طاقتور لائن بن سکتا ہے۔ اگر جنت کے سب سے آخری داخل ہونے والے شخص کو بھی دنیا سے کئی گنا زیادہ نعمتیں ملیں گی تو سوچئے ان لوگوں کی شان کیا ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جنت کا یہ سفر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن ہماری حقیقی زندگی کا سفر ابھی جاری ہے۔ ہر دن، ہر عمل اور ہر فیصلہ ہمیں ہماری آخری منزل کے قریب لے جا رہا ہے۔ آئیے خود سے سوال کریں، اگر آج ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا پڑے تو کیا ہم اس ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ یہ دنیا عارضی ہے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مال، شہرت اور دنیاوی کامیابیاں یہی رہ جائیں گی، مگر ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رضا ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور اسے مزید ایمان افروز اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل واقعات قرآن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل واقعات قرآن کو سبسکرائب کرنا اور میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔